علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں قلم کیمرہ، میں ہوں یشفین جمال۔ ویورز، ان دنوں میں جہاں پر بہت ساری انٹرنیشنل خبروں پر ہم بات کرتے رہے ہیں آپ سے، وہیں پر سعودیہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا معاملہ، جو کچھ مڈل ایسٹرن کنٹریز نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، اس کے پیچھے سعودیہ عرب کا کیا کردار رہا، سعودیہ کتنا متحرک رہا۔ ڈونلڈ ٹرمپ ابھی بھی صدارت سے علیحدہ ہونے سے پہلے چاہتے ہیں کہ ایک فلو میں اور بھی ممالک آئیں جو کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں۔ یہ تمام تر وہ سٹوریز اور ایشوز ہیں جن پر ہم آپ سے بات کرتے رہے ہیں۔ اچھا، جب ہم بات کرتے ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے معاملے کی اور اس کے پیچھے سعودی عرب کے کردار کی، تو اس کو لے کر بھی آپ جانتے ہیں کہ بڑی خبر گرم رہی کہ جو اسرائیلی وزیر اعظم ہے انہوں نے ملاقات کی ہے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے، اور ملاقات ہوئی ہے اور اسی ایشو کے اوپر ہوئی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے، باقی ممالک جو ہیں ان سے کیسے تسلیم کروانا ہے، اور باقی ممالک کو ساتھ شامل کرنے میں سعودی عرب کیا رول پلے کر سکتا ہے۔ اچھا، یہ خبر آئی تھی، اس خبر کی بڑی ہم نے دیکھا کہ بھرپور تردید کی گئی سعودی عرب کی جانب سے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایسی انفارمیشن شیئر کریں گے ہم کہ جس سے آپ کی بات سمجھ سکیں گے کہ سعودی عرب کو اسرائیلی وزیر اعظم نے بند گلی میں دھکیل دیا ہے۔ بند گلی میں کیوں دھکیل دیا ہے؟ کیونکہ جو باتیں سعودی عرب کی جانب سے کہی جاتی رہیں اسرائیل کے معاملے کے اندر، ابھی تک ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب نے اسرائیل کو خود تسلیم سعودی نے ایز اے کنٹری نہیں کیا ہے۔ اس کے پیچھے جو وہ کچھ فیکٹرز بتا رہے ہیں کہ ان کی کوئی ریلکٹنس ہے، وہ تمام تر دعوے جو ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے اور اعتراف کیا ہے اسرائیلی وزیر اعظم نے کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے۔ 2 گھنٹے لمبی ملاقات ہوئی ہے، سعودی عرب کے شہر نیوم میں ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات کے اندر امریکی وزیر خارجہ مائک پومپے بھی موجود تھے، اور یہ تمام تر ایشوز اسرائیل کو تسلیم کرنے والا اور جو اس وقت دیگر عرب ممالک کے ساتھ اسرائیل کا معاملہ ہے اور تعلقات ہیں، یہ تمام تر امور اس ملاقات میں زیر بحث آئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو جو اس وقت رولنگ پارٹی ہے وہاں کی، اس کی ایک میٹنگ میں موجود تھے۔ اس میٹنگ میں کچھ انٹرنیشنل افیئرز ڈسکس ہو رہے تھے۔ انٹرنیشنل افیئرز میں اس ریجن سے متعلق کچھ چیزیں وہاں پر زیر بحث آ رہی تھیں، جس میں ان سے ایک اسپیسیفک سوال کیا گیا کہ عراق میں ایک خود مختار کردش علاقہ ہے، اس کو تسلیم کرنے کے حوالے سے اور اس کے ساتھ تعلقات کا جو معاملہ ہے اس کو کس طرح سے آگے بڑھایا جائے، یہ پوائنٹ آف ڈسکشن تھا جو کہ اس میٹنگ میں اٹھایا گیا۔ اس پر وہاں پر گفتگو چلی، وہاں کے جو وزیر اعظم ہیں ان سے ان کی رائے بھی مانگی گئی اور کس طریقے سے ان معاملات کو چلایا جا سکتا ہے، اس کے اوپر وہاں پر برین سٹارمنگ سیشن ہو رہا تھا۔ اس ریجن پر جنرل کامنٹ کرتے ہوئے اور اس ایشو پر اسپیسیفکلی کامنٹ کرتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے آگے چل کر انہوں نے یہ کہا، پرائم منسٹر نیتن یاہو نے، کہ ان کی اس ریجن کے اوپر گہری نگاہ ہے، وہ تعلقات پر کام بھی کر رہے ہیں، سعودی عرب سے جو ہے وہ روابط بحال ہیں، اور اسی میٹنگ میں پھر یہ بھی کہا گیا کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے، اینڈ دین انہوں نے اس بات کو، اس موضوع کو یہ کہہ کر ختم کر دیا، اسی پوائنٹ پر ختم کر دیا کہ اس ملاقات سے جڑی مزید تفصیلات وہ فی الحال شیئر نہیں کر سکتے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ملاقات ہوئی ہے، تو اور جو میں نے شروع میں بات کہی کہ سعودی عرب کو بند گلی میں دھکیل دیا اسرائیلی پرائم منسٹر نے، تو وہ میں اسی بنیاد پر کہہ رہی ہوں کیونکہ سعودی عربیہ اس چیز کو، اس ملاقات کو ڈینائی کر رہا ہے، ڈینائی کر چکا ہے۔ بڑی ایک ویو، ایک ہائپ ہوئی تھی، ایک اسرائیلی جرنلسٹ نے ٹویٹ کیا تھا، اور ٹویٹ کا جو کرکس تھا وہ یہی تھا کہ ان دونوں رہنماؤں کی ملاقات ہوئی ہے اور سعودی عرب میں ملاقات ہوئی ہے، جس کو بڑا فل فورس اس وقت سعودی عربیہ کی طرف سے ڈینائی کیا گیا تھا، اور اس ٹائم پر اسرائیلی اتھارٹیز نے اس کے اوپر خاموشی جو ہے وہ اختیار کی تھی۔ لیکن اسرائیلی اتھارٹیز نے خاموشی ضرور اختیار کی تھی، بٹ اسرائیلی میڈیا نے اس ملاقات کو بڑا فل فورس اور بڑے مکمل طریقے سے رپورٹ کیا تھا، اور امریکی میڈیا نے بھی بڑے کوئی کریڈیبل اور معتبر امریکی
इदारे जो हैं, मीडिया आउटलेट्स जो हैं, उन्होंने भी इस मुलाकात को उस वक्त रिपोर्ट किया था। और अब जब कुछ वक्त मज़ीद गुजरा है तो इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने ख़ुद अब इस बात का एतराफ़ कर लिया है। जो ख़बर है वो यही है कि जो मैंने पहले कहा कि 2 घंटे की मुलाकात हुई है, न्योम में हुई है। एक निजी कंपनी के तैयारे में इजरायली वज़ीर-ए-आज़म सफ़र करके सऊदी अरब पहुँचे थे। वहाँ पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा भी उनके हमरा थे और वहाँ पर ये सारे उमूर जो हैं वो ज़ेर बहस आए हैं। और ये निजी कंपनी और इसका जो तैयारा है वो इस तरह के मिशंस के लिए और मुलाकातों के लिए इजरायली प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इस्तेमाल पहले भी करते रहे और करते हैं। ये जो रिपोर्ट्स हैं हमारे पास, इसके मुताबिक भी यहाँ पर भी इस्तेमाल हुआ और उससे पहले वो मॉस्को के एक विज़िट के लिए भी इस तैयारे को इस्तेमाल कर चुके हैं। सऊदी अरेबिया का उस वक्त जो रिएक्शन था वो मैंने आपको बता दिया। लेट्स सी कि अब जब इजरायली प्राइम मिनिस्टर खुद इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं तो इस पर अब सऊदी अरेबिया जो है वो क्या रिएक्ट करेगा और उनका क्या जवाब होगा। क्या अब भी वो इस बात को तस्लीम करेंगे कि नहीं करेंगे, ये एक सवाल है जिसके जवाब का हमें भी इंतज़ार है। और ये मीटिंग अगर हुई है और इसको अगर ये दोनों ममालिक अब ओन करते हैं तो फिर इसके उस वक्त क्या रिप्रिकॉशंस या इम्प्लिकेशंस होंगे इस रीजन के ऊपर, इजराइल को तस्लीम करने वाले मामलात के ऊपर। जो सारे मुल्क ममालिक जो हैं वो सऊदी अरेबिया के इन्फ्लुएंस में हैं, जनरली एक अच्छा ताल्लुक़ है और इन्फ्लुएंस का ताल्लुक़ है, उन पर इसका क्या असर हो सकता है। ये कुछ चीज़ें हैं जिनका जवाब जो है उसका हमें इंतज़ार है और हम वी रियली हैव टू सी, टाइम इज़ एक्चुअली गोइंग टू टेल कि ये सिचुएशन किस तरफ जाती है। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं वो खुद एक ऐसी मीटिंग को ओन किया है उन्होंने अपनी ऑफिशियल मीटिंग के अंदर, जिसको सऊदी अरब डिनाई कर रहा है। और अगर ये मीटिंग्स हो रही हैं, इतने बड़े लेवल के ऊपर हो रही हैं, तो हम थोड़ा सा अपने पर्सपेक्टिव से भी ज़ाहिर है ये सवाल सोचने पर मजबूर हैं कि इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर क्या होगा। क्या किसी किस्म का दबाव हम भी एक्सपेक्ट करें कि फ्यूचर में हम पे आ सकता है कि अगर हमारे जो कुछ ऐसे ममालिक जिनके साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, अगर वो इस लेवल पर बात कर रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं इजराइल से, तो क्या फिर कल को हम पर भी इसका कोई इम्पैक्ट आएगा कि नहीं आएगा। आज की इस वीडियो से बस यही कुछ। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल अगर अभी तक आपने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।